يؤمنون بالغيب قرآن مجید میں خداوند اعظم سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے ہدی للمتقین، ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کو۔ کون صاحبان تقویٰ؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ صاحبان تقویٰ جو غیب پر ایمان لائے۔ اس آیت کے ذیل میں قرآن اور علی کے موضوع پر شہریت الغیرات بھائی میں جو مسلسل گفتگو آپ کے سامنے جا رہی ہے، وہ کل تنزیل قرآن کی منزل میں یہاں تک بات پہنچی تھی کہ ایک قرآن تو وہ ہے جو اللہ نے لوح محفوظ پر نازل کیا، دوسرا قرآن یعنی اسی کی دوسری شکل اور دوسری کاپی، دوسرا ایڈیشن وہ ہے جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب نزول کے مطابق اور تشریح اور وضاحتوں کے ساتھ جمع فرمایا اور مسلمانوں کے سامنے دور اول میں مسجد میں لا کے پیش کیا تھا کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے قرآن کو جمع کر دیا ہے، اس قرآن کو لے لو تاکہ تمہاری زندگی، تمہارے فیصلے، تمہارے احکامات قرآن کی روشنی میں بسر ہوتے ہیں۔ جس کو مسلمانوں نے بلا سبب، بغیر کوئی وجہ بتائے ہوئے، بغیر کوئی اعتراض کیے ہوئے، بغیر اس قرآن میں کوئی نقص نکالے ہوئے دینے سے انکار کر دیا۔ تیسرا، قرآن جو لکھا گیا وہ پہلے خلیفہ کے دور میں دوسرے خلیفہ کے پہلے فصلوں میں کل ذکر کر رہا تھا آپ کے سامنے، زید بن ثابت نے جمع کیا، اور یہ زید بن ثابت کا جمع کیا ہوا قرآن جس کے دو نسخے تھے، ایک نسخہ ام المومنین حفصہ کے پاس تھا، دوسرا نسخہ ام المومنین عائشہ کے پاس تھا، جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے کتاب الافکار فی شرح القرآن نے صفحہ 25 کے اوپر تحریر فرمایا۔ اب چوتھا قرآن وہ قرآن تھا جس کو خلیفہ سیوم نے جمع کیا، اور آج یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ وہی قرآن ہے، اسی کی نقل ہے جو خلیفہ سیوم نے جمع کرایا تھا۔ اس میں تمام مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے، شیعہ سنی، سنیوں میں جو فرقے ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ بیعت عثمانی ہے، یہ تیسرے دور میں خلیفہ عثمان نے اس قرآن کو جمع کرایا تھا، اور وہی قرآن نقل ہوتے ہوئے یک کے بعد دیگرے ہم تک پہنچ گیا، اور آج اسی قرآن کو سب کا ایمان۔ پہلی بات تو میں برادران اسلامی سے، کیونکہ علمی بات ہے، اسلام علم ہے، مسلمانوں کو اپنی نجات کی فکر کرنا چاہیے، دوسروں کے مباحث سے نہیں بننا۔ یہ ہم کو بدنام کیا جاتا ہے، ہماری گفتگو سننے سے منع کیا جاتا ہے، یہ سمجھاتا ہے ہم گمراہی پھیلاتے ہیں۔ تو جب موقع آئے گا، بات آئے گی تو ہم کہیں گے ضرور کہ علی نے جو قرآن لکھا تھا وہ مدینے کے مسلمانوں نے قبول نہیں کیا، لیکن خلیفہ سیوم نے جو قرآن جمع کیا وہ ہم نے قبول کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم متعصب نہیں ہیں، ہمارے پاس جو قرآن ہے ہم جانتے ہیں کہ تیسرے دور میں جمع ہوا اور تیسرے خلیفہ نے جمع کیا، اور پھر بھی ہم اس کا احترام کرتے ہیں، چھوتے ہیں، سب پر رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اسی سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ ورنہ ہمارے کسی امام نے منع کیا کہ چونکہ انہوں نے جمع کیا تھا لہذا اس کو قبول نہ کرنا، ایسی بات بھی نہیں۔ تو قرآن کے معاملے میں فرقہ شیعہ اثنا عشری جتنا مخلص ہے اور پابند قرآن ہے اس کا کوئی دوسرا فرقہ
صلوات بھیجیے محمد۔ آج میں آپ کے سامنے ایک جملہ ضرور دہراؤں گا کہ عام طور پر سلوگنس نعرے، دیکھیے اہل بیت حق ہے، حق اہل بیت، ان کے مقابلے میں نہ کوئی دلیل لائی جا سکتی ہے، نہ کوئی ثبوت لایا جا سکتا ہے قرآن سے نہ حدیث سے۔ صرف ایک راستہ ہے مخالفین آل محمد کے پاس، نعرے، سلوگن، نعرے بناتے۔ چنانچہ ایک نعرہ یہ بھی چل رہا ہے سکہ راج الوقت ہے، آج کل بہت زبانوں پر تحریروں میں مضمونوں میں چلا رہا ہے، سلوگن ہے، نعرہ ہے کہ رسول اللہ نے دو چیزیں چھوڑی تھی، قرآن اور اہل بیت۔ مسلمانوں میں سے ایک نے قرآن لے لیا، ایک نے اہل بیت کو لے لیا، سنا ہوگا، اور بعض اپنے بھی دہرا دیتے ہیں بے سوچے سمجھے۔ یعنی مسلمانوں کو تو یہ عالم ہے کہ ان کا کوا ناک لے گیا تو ان کا کوا ناک لے گیا، کوا ناک لے گیا، بچے دوڑ کے بھی دیکھو ہے کہ واقعی لے گیا۔ اسی طریقے سے یہ نعرہ باشیہ بھی دہرا دیتے ہیں۔ دو چیزیں رسول اللہ نے چھوڑی تھی، قرآن اور اہل بیت، اہل سنت نے قرآن لے لیا، شیعوں نے اہل بیت کو لے لیا۔ کیا معنی اس نعرے؟ اس نعرے کے تو معنی یہ ہوئے کہ شیعوں کا کوئی قرآن سے تعلق ہی نہیں۔ کتنی بڑی غلط اور تاریخی غلطی ہے، اور کمال یہ ہے کہ جنہوں نے اہل بیت کو اپنایا آج بھی قرآن انہی کے ہیں، اور جن کو لوگ کہتے ہیں قرآن لے لیا انہوں نے آج تک نہیں لیا۔ صلوات بھیجتے کتنی بڑی غلط فہمی اور مس انڈرسٹینڈنگ دنیا میں پھیلائی جاتی ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، بسم اللہ سے بات شروع کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑا مسلک اور سب سے بڑے معتقدین اہل سنت حضرات میں تو سب سے بڑا فرقہ مسلمانوں کا ہے۔ یہ بھی بات ہے، کوئی نوک جھونک کی بات نہیں، جو سب نے لکھی ہے وہ بات ہے۔ یہ کون سی بات ہے کہ علماء اہل سنت ایک بات لکھ سکتے ہیں اور پڑھ نہیں سکتے؟ صلوات بھیجنے محمد، لکھ سکتے ہیں اور ہم پڑھ نہیں سکتے، یہ کون سی منطق ہے جناب؟ تو علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا اور صحیح بخاری شریف میں بھی کہ حضرت امام ابو حنیفہ یہ فرماتے تھے تسمیہ لیسا آیت، یعنی تسمیہ جو ہے وہ آیت نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت نہیں ہے۔ 114 سورے ہیں جن میں خالی ایک سورے میں بسم اللہ نہیں ہے، سورہ برات آپ کو معلوم، اور سب میں ہے۔ تو 113 جگہ جو قرآن میں مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اس کو امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، اعلان ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ تو تبرکاً پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان و رحیم ہے، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے۔ تو اب 113 آیتیں کم ہو گئی نا قرآن سے، اور ہر سورے کے پہلے لکھی ہوئی ہے سوائے سورہ برات کے۔ تو یا تو قرآن سے نکالی جائے بسم اللہ نہ لکھی جائے، اور یا یہ کہیے کہ ہم فتویٰ نہیں مانتے۔ یہ کیسے ماننے والے ہیں کہ مانتے ہیں بات نہیں مانتے ہیں؟ صلوات میں تلاش میں رہا کہ معاملہ کیا ہے کہ بسم اللہ کو قرآن میں آیت ہونے سے انکار کر دیا جائے، لیکن جب بسم اللہ کی تفسیر کی روایت میرے سامنے آئی کہ ابن عباس سے رات بھر مولانا نے تفسیر بیان کی اور خلاصے میں یہ ارشاد فرمایا جو کچھ سارے قرآن میں برابر آپ سنتے ہیں اللہ سے وہ سورہ الحمد ہے، جو کچھ سورہ الحمد ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے دیا تھا، اور میں وہ نقطہ ہوں۔ شاید جب یہ حدیث سامنے آئی ہوگی تو کہا بسم اللہ آیت ہی نہیں ہے، تو پہلی آیت غلط ہو گئی۔ صلوات محمد۔ اب آئیے اس متن قرآن میں پہلی چیز جو مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، مجھے آپ کے مسلک سے نہیں مطلب، آپ شیعہ ہوں سنی ہوں کوئی ہوں،
میں تو مسلمان ہوں، مسلمانوں سے بات کرتا ہوں، اسلام کی بات ہے، اور یہ زمانہ فکر کا ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے، ہر فرقے کا مسلمان اپنے فرقے کے معاملات میں بحث کرتا ہے، لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے تو پھر اپنے فرقے پر جم کے بیٹھ جاتا ہے، بات ہی نہیں کرتا۔ یہ ہے کہ نہیں؟ تو ذہن کو کشادہ رکھ کے اپنا اسلام مسلمان کو خود سمجھنا پڑے گا، کیونکہ ہر ایک کو نجات خود ملے گی، نجات کا معاملہ ہے نا۔ تو آپ ارشاد فرمائیے اس مسئلے کہ قرآن مجید جو جمع کیا گیا اس کی بات میں آپ کے سامنے بعد میں کروں گا۔ جو تیسرے خلیفہ نے جمع کیا، یہ جو آج ہمارے سامنے ہے، یہ تیسرے خلیفہ کا جمع کیا ہوا قرآن ہے۔ اس کو بیان عثمانی بھی اس کے ایک نام ہے، انہوں نے جمع کیا تھا، اور ہر شیعہ کے گھر میں ہے، اور بالکل ویسے ہی جیسا ہر سنی کے گھر میں ہے۔ قرآن دو نہیں ہے شیعہ سنی، قرآن ایک ہی ہے، ترجمے ہیں الگ الگ۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی والے قرآن کو تو شیعہ سنی بنا نہیں سکے، اردو میں ٹرانسلیشن کر کے شیعہ سنی بنا دیا۔ تو جو قرآن کو شیعہ سنی بنا دے وہ آپ کو چھوڑیں گے؟ آواز بھیجیں چھوڑیں گے امت کو؟ اسی لیے ہے آپ دیکھیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جو ایک ہی ہے سب کا۔ اب آپ کا ایک اور انداز کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن میں 40 پارے اور 10 پارے ان کے امام کے پاس محفوظ ہیں، اور جب وہ انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے تو اپنے ساتھ لے کے آئیں گے۔ مانے چل نہ مانے، ڈر سب کو لگا ہوا ہے۔ پھر آواز دے دو قرآن سے کہیں کہ ہم نہیں مانتے، نہ مانیں، لیکن خوف آنے والے کا خوف سب کے دلوں میں بیٹھا ہے۔ فرق یہی ہے کہ سب ڈر رہے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں، نہیں تو فرق ہے، اور کیا فرق ہے؟ اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ یہ قرآن مجید جو جمع کیا گیا تیسرے دور میں، وہی آج جاری اور ساری ہے۔ ہم اسی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے سارے علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ قرآن صحیح ہے، درست ہے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے ہر شیعہ کو۔ تمام بزرگ علماء نے حدیث وقت اجازت میں ایک ایک کا حوالہ دیا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام ائمہ نے یہ کہا کہ نہیں یہ قرآن ہے۔ تو ہمارا امام تیسرے خلیفہ کے دور میں لکھا ہوا قرآن مانتا ہے، اور مسلمانوں کا خلیفہ امام کا لکھا ہوا قرآن تسلیم نہیں کرتا۔ تو تعصب کس کو ہے اسلام سے؟ ہم کو ہے، ہم کو نہیں، ہم تو قرآن کے ماننے والے ہیں۔ جب جمع کیا تو جمع قرآن کی بات میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس سے پہلے ایک بات اور ہے، ساری ہرڈل کراس ہو جائے، وہ یہ کہ صرف یہ قرآن جمع ہی نہیں کیا، بلکہ ایک کام اور کیا کہ اس سے پہلے جو قرآن جمع ہو چکا تھا، اور جس جس کے پاس تھا اور جہاں جہاں تھا وہاں سے اس کو جمع کر کے طلب کیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی بھی لکھتے ہیں، فخر الدین رازی بھی لکھتے ہیں، اور عبدالعزیز محدث دہلوی بھی لکھتے ہیں کہ تیسرے خلیفہ نے جس جس کے پاس جہاں جہاں قرآن تھا اس کو منگاتے تھے، طلب کرتے تھے، اور اگر وہ چمڑے اور پتے پہ ہوتا تھا تو جلا دیتے تھے، اور اگر ہڈیوں پہ ہوتا تھا تو سرکے سے دھو دیتے۔ قرآن مجید میں کچھ کہوں گا نہیں، کمنٹ میرا کام نہیں ہے، میں جو پڑھوں گا جو آپ سمجھیں گے وہ سمجھیں گے، مسلمان کو اختیار۔ لیکن یہ ہسٹری ہے، یہ تاریخ ہے، اور یہ تاریخی تحقیق ہے کہ پچھلا قرآن چاہے وہ کاتبین وحی کے ہاتھ میں لکھا ہو، چاہے وہ زید بن ثابت کا جمع کیا ہو، اور یہ نہیں کہ مل جاتا تھا، منگاتے تھے۔ چنانچہ ابو اسود دہلوی سے بھی منگایا گیا قرآن، اور انہوں نے کوفے میں دینے سے انکار کر دیا کہ میرے پاس جو کاپی ہے وہ میں نہیں دوں گا،
تو ان کو گرفتار کر کے بلایا گیا مدینے، ان سے کہا قرآن جمع کرو، کہ میں قرآن نہیں دوں گا۔ کہا کیوں نہیں دو گے؟ کہا کیا وہ قرآن نہیں ہے؟ کہا کون کہتا ہے وہ قرآن نہیں ہے؟ کہا پھر جو آپ جمع کر رہے ہیں کیا وہ کوئی اور کتاب ہے؟ کہا نہیں وہی ہے۔ تو کہا جب وہی ہے وہ میرے پاس موجود ہے تو میں کیوں سے واپس کروں؟ تو ان کو مارا کیا، زد و کوب کیا۔ مار پیٹ ایک معمولی بات تھی، اصحاب تو اصحاب کو پیٹتے تھے، ہم تو خالی ذکر کرتے ہیں۔ صلوات واقعات ہے، آج ہم سے احترام کی بات کی جاتی ہے، خود ایک کا دوسرے کے کیا احترام تھا وہ آپ تاریخ میں دیکھتے۔ جو علامہ جلال الدین سیوطی صفحہ 25 پر کتاب الاتقان میں لکھتے ہیں کہ جتنے نسخے مل سکے، جتنی آیتیں مل سکیں، جتنے سورے مل سکے، سب کو سرکے سے دھویا گیا، پتوں کو جلایا گیا، اور اس کے آہو پر جو قرآن تھا کھال پر ہرنوں کی اور اونٹ کی کھالوں پر جو تھا وہ سب جمع کیا جاتا تھا مسجد میں اور آگ منگا کے جلا دیا جاتا تھا۔ قرآن جلایا گیا، کیوں جلایا گیا اس کا کوئی سبب نہیں بتایا، اس کا کوئی سبب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، یعنی پھر سے جمع کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے بھائی جمع کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی آبجیکشن نہیں ہے کہ تاج کمپنی کا ٹھیکہ ہے کہ وہی چھاپے کہ دوسرا نہیں چھاپے گا، دوسرا بھی چھاپ سکتا ہے قرآن، لیکن تاج کمپنی یہ نہیں کرتی کہ دوسرے کمپنیوں کا قرآن جلا۔ یہ بات آج مسلمانوں کو سوچنا پڑے گا کہ جمع تو کیا گیا، جلایا کیوں گیا؟ کیوں جلایا گیا؟ کیا وہ قرآن نہیں تھا؟ احترام کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ہے ہی ہے بات کہ مسلمان اور قرآن جلائے اور پھر کہے کہ قرآن ہم نے لے لیا۔ صلوات بھیجے محمد، قرآن سوری کی روایات کو وہ قرآن جلایا گیا، جبکہ وہ قرآن جن کا کہ نائش تھا خلیفہ اول کا بھی، انہیں تو جمع کرایا، اور خلیفہ دیوم نے بھی اسے تسلیم کیا تھا کیونکہ انہیں کی رائے تھی کہ جنگ یمامہ میں 100 سے زیادہ حافظ مار ڈالے گئے، یا آپ جمع کرائیے۔ تو جو قرآن پہلے اور دوسرے خلیفہ کے دور میں جمع ہوا وہ سرکے سے دھویا گیا، آگ سے جلایا گیا۔ اب آپ سمجھے جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں نے نہیں لیا تھا تو علی کو زبردستی اپنا قرآن دینا چاہیے تھا، کیا علی بھی اپنا قرآن سرکے سے دھلوا دیتے، جلوا دیتے؟ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ تو اب مسلمان کو اس بات پر غور کرنا ہے کہ کسی کتاب کو پھر سے لکھا جانا اور اس کے پرانے نسخے کو جلا دیا جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر ایک دستاویز کسی عدالت میں پیش کی جائے اور کہا جائے کہ یہ دستاویز ہے، یہ وصیتیں ہیں فلاں صاحب کی، ان کا اوریجنل کہاں ہے جو ان کی زندگی میں تھا؟ انہوں نے تو لکھا ہی نہیں، بعد میں لوگوں نے جمع کیا تھا، وہ کہاں ہے تاکہ تحقیق کر سکے، تو ان کا اس کو تو جلا دیا، تو وہ دستاویز مشکوک ہو جائے گی جس کی اصل جلا دی گئی ہو۔ اس لیے میری دلیل یہ ہے کہ اسلام کے تمام فرقوں میں قرآن مشکوک ہے۔ ایمان کیسا قرآن پر؟ قرآن ہے ہی کہاں؟ قرآن تو جلا دیا گیا، کیونکہ یہ جو جمع کیا گیا، اگر یہ وہی تھا تو ادھر جمع کیا گیا تھا تو جلانے کی کیا ضرورت تھی؟ جلایا جب ہی جائے گا، دھویا جب ہی جائے گا جب کچھ چینج کرنا مقصود ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد، ایک اور صلوات آپ بھیجے محمد۔ اب بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، اس میں ہم ایسے چھوٹے آدمی کی دخل دے نہیں سکتے، لیکن بڑوں کے معاملے میں بڑی گواہی لانا پڑتی ہے۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی یہ کہتے ہیں کہ جب ایک وفد نے جا کے ام المومنین جناب عائشہ سے تیسرے خلیفہ کے قتل کے بعد
یمن سے ایک ڈیلیگیشن آیا، بہت بڑا ڈیلیگیشن تھا، سینکڑوں آدمی اس میں آئے، اور اس بات پر خبر تھے وہ ناراض سے کہ حضرت دوسرے خلیفہ کو مدینے میں کیوں قتل کیا گیا؟ تو جب آئے تو وہ مدینے والوں سے پوچھ رہے تھے کہ سبب قتل کیا ہے، کاز آف مرڈر کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا بھئی ہم سے کیوں پوچھتے ہو، ام المومنین سے پوچھ لو، زیادہ اتھینٹک بات ہوگی۔ تو پورے اہل مدینہ نے ام المومنین کو ریفر کیا کیس۔ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ جب وہ وقت پہنچا اور انہوں نے آواز دی ام المومنین آپ پر ہمارا سلام ہو، ہم یمن سے سفر کر کے آئے صرف ایک بات پوچھنے کے لیے مدینے میں کہ تیسرے خلیفہ کا قتل کیوں ہوا۔ تو ام المومنین دروازے پر تشریف لائی، آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کے قتل کا سبب تحریف ہے قرآن میں۔ صلوات بآواز بلند، کیونکہ جمع قرآن میں انہوں نے قرآن کی آیتوں کو کم کیا تو اس پر یمن والوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ ام المومنین کوئی مثال ہے؟ تو فرمایا بہت سی مثالیں ہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ سورہ توبہ سورہ بقر سے بڑا تھا، سورہ احزاب سورہ بقر سے بڑا تھا، لیکن اب وہ کم ہے۔ اب وہ کم ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بہت سی آیتیں جو رسول اللہ پر نازل ہوئی تھیں اور جس کی تلاوت رسول اللہ فرماتے تھے، وہ آیتیں اس میں نہیں لکھی گئی، اور بہت سا لفظیں اس میں نہیں لکھی گئی۔ تو اس کی دو دلیلیں تھیں۔ ایک تو یہ دلیل تھی کہ خلیفہ دوم سورہ جمعہ میں بسعو کے بجائے فمزو پڑھتے تھے۔ میں نے خود سنا اپنے کانوں سے کہ وہ فمزو پڑھتے تھے، لیکن اس قرآن میں فمزو لکھا ہوا، یہ تبدیلی کی گئی۔ دوسری انہوں نے کہا کہ سورہ حق نازل ہوا تھا، وہ اس قرآن میں موجود نہیں۔ تیسری مثال اور تیسرا سائٹیشن انہوں نے پیش کیا کہ خلیفہ دوم کہا کرتے تھے کہ آیہ رجم میرے سامنے نازل ہوئی تھی، لیکن وہ کہتی ہے قرآن بھر میں کہیں آیہ رجم نہیں ہے۔ تو چونکہ انہوں نے قرآن مجید میں تحریف کی تھی، لہذا لوگوں نے ان کو قتل کر دیا۔ مجھے اس قتل کا کیس نہیں پیش کرنا ہے آپ کے سامنے، مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ ام المومنین اس بات کی گواہ ہیں کہ قرآن میں ترمیم کی گئی، اور یہ وہی قرآن ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ایک مثال اور دی کہ خلیفہ اول سورہ الحمد میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بلکہ وہ اور کچھ پڑھتے تھے سورہ الحمد، لیکن وہ نہیں لکھا گیا، بدل کے لکھا گیا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ بیان صحیح ہے تو آج نہ کسی کی نماز جمعہ صحیح ہے اور نہ نماز پنجگانہ صحیح ہے، اور اگر آج کے مسلمانوں کی صحیح ہے تو ان میں سے کسی کی یاد رکھیے گا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو میں نے آپ کے سامنے آرگومنٹ اور بحث جو ہے وہ علامہ جلال الدین سیوطی کا پیش کیا ہے۔ جب آپ قرآن میں وہ آیتیں نہیں ہیں سورہ میں، پھر عبداللہ ابن عمر فرماتے تھے کہ معوذتین قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، کہتے تھے یہ قرآن ہے ہی نہیں، یہ تو تعویذ ہیں جو جبریل لے کے آئے تھے رسول اللہ کے لیے، تعویذ ہیں جو جبریل لائے تھے، اس کو قرآن میں کیوں لکھا گیا؟ اور
جہاں بھی وہ قرآن میں لکھا دیکھتے تھے فوراً اس کو مٹا دیتے، کہتے تھے 1000 مرتبہ تم کو سمجھاتے ہیں کہ موعظتین قرآن نہیں ہے، اور آج تک چھپ رہے ہیں موعظتین قرآن میں، تو قرآن کہاں صحیح ہے؟ میری تقریر یہ ہے کہ 73 فرقوں میں 72 فرقوں کے نزدیک قرآن ہی نہیں، اس میں کمیاں ہیں، اس میں زیادتیاں ہیں۔ اب سنیے، علامہ جلال الدین سیوطی نے کتاب الاتقان فی علوم القرآن اور تاریخ الخلفاء میں بھی یہ لکھا ہے کہ جب ایک ڈیلیگیشن تیسرے خلیفہ کے پاس گیا اور اس نے ریکویسٹ کی، عرضی پیش کی، تحریر پیش کی کہ خلیفۃ المسلمین جو آپ نے قرآن جمع کیا ہے بڑا کار نمایاں کیا، لیکن یہ قرآن میں بہت سی غلطیاں ہیں، تو ان غلطیوں کو ٹھیک کرا دیجیے، جن کی چند میں نے آپ کے سامنے پیش کی، پورا اشرا پڑھا جا سکتا ہے غلطیوں، لیکن چند میں نے نمونے آپ کے سامنے پیش کیے۔ تو خلیفہ سیوم نے جواب دیا، بھائی میں نے جمع کرا دیا، اگر غلطی رہ گئی ہے تو چلنے دو، چلنے دو، جو میرے بعد لوگ آئیں گے وہ ٹھیک کر لیں گے، صاحبان زبان ہوں گے، آخر عربی میں ہے قرآن، کسی دوسری لینگویج میں تو ہے نہیں۔ اس کا مطلب یہ جمع بھی کیا، غلطی بھی ایکسپٹ کی اور کریکشن کی پرمیشن بھی دے دی۔ اس بیس کا آگے کا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ صلوات اجازت بھی دے کہ نہیں، آنے والے ٹھیک کر دیں گے، یہ نہیں کہا کہ غلط نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ ایک آیت صحیح ہے، میں نے چیک کر لیے، میں نے دیکھ لیے اور بالکل صحیح جمع ہوا ہے۔ آیہ رجم کے مطابق روایت یہ ہے کہ جب خلیفہ دیوبند سے یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ بڑھوا دیجئے، اگر آپ کو یاد ہے کہ نازل ہوئی تو کہا بڑھوا تو دوں مگر گواہی کہاں ملے گی، کیونکہ میں اکیلا بیٹھا تھا رسول اللہ کے پاس جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، اب بغیر گواہی کے قرآن میں کیسے بڑھا دوں؟ اس کا مطلب یہ قرآن میں آیت رکھنے کے لیے گواہی چاہیے، اگر خلیفۃ المسلمین کو بھی گواہی نہ ملے تو بڑھا نہیں سکتا، گھٹا نہیں سکتا۔ تو پھر یہ جو جمع ہو کے ہمارے سر پر آ گیا اور اس میں غلطیاں رہ گئی، تو اب 72 فرقوں کا تو کوئی تعلق ہی اس قرآن سے نہیں رہا، آتھینٹسٹی نہیں ہے۔ اگر ایمان لائیں گے بھی تو ناقص قرآن پر، غیر کامل قرآن، اور جس ڈاکومنٹ میں ایک سینٹنس بھی ڈاؤٹ فل ہو جائے تو پورا ڈاکومنٹ بیکار ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے مقابلے میں اس قرآن سے تو کوئی دلیل پیش ہی نہیں کر سکتا۔ اب آئیے جو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی تو پھر آپ ہم مانتے ہیں، کیا مانتا ہے، اس نے عشری مانتا ہے، ہمارے 12 اماموں نے کہا کہ قرآن ہے، ابھی تو آپ تقریر کر رہے ہیں کہ اس میں غلطی رہ گئی، اس میں وہ رہ گیا، پھر آپ کیسے کہتے ہیں؟ سرکار ہم اس قرآن پر ایمان نہ لاتے اگر تیسرے خلیفہ کے بعد چوتھے خلیفہ علی نہ ہوتے۔ بگڑا نہ کیجئے، ایمان پہلے ہی پر رکھیے، مگر بگڑیے نہیں، یہ بھی نظام قدرت ہے۔ اگر عام مسلمانوں میں بھی پہلے ہوتے تو کریکشن کون کرتا؟ کیا کر پہلے تو صحیح، مگر قرآن کہاں لیا؟ قدرت نے کہا میری کتاب علی سے نہ لوگے، میں بھی علی ہی سے دلا کے رہوں۔ علامہ جلال الدین سیوطی بھی لکھتے ہیں، محدث دہلوی بھی لکھتے ہیں کہ ابو اسود دوئلی نے جو صحابی پیغمبر اسلام بھی تھے، صحابی امیر المومنین بھی
انہوں نے آ کے یہ عرض کی کہ یا علی عرب قرآن غلط پڑھ لیں، عرب اعراب غلط پڑھ لیں، قرآن غلط پڑھ لیں، معنی بدلے جا رہے ہیں قرآن کے۔ تو علی نے کہا ٹھیک ہے، کریکشن کر دو، صحیح کر دو، اعراب لگا دو، مگر مجھے دکھا لینا۔ یہ چوتھی خلافت ہے، علی کا زمانہ ہے، ادھر جنگیں ہو رہی ہیں، جمل بھی ہو رہی ہے، شبیر بھی ہو رہی ہے، نہروان بھی ہو رہی ہے، اور کام بھی ہو رہا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ابو اسود شاگرد ہے امیر المومنین، انہوں نے اعراب لگایا، ری رائٹ کیا قرآن کو، پورا قرآن ابو اسود، اور علی کو دکھایا، کہا ٹھیک ہے، اس کے نسخے بنواؤ، سب طرف بھیج دو۔ علی نے کیا کیا؟ ترتیب نہیں بدلی لیکن کریکشن کر دیا۔ آج جو یہ قرآن ہمارے پاس ہے، compiled by Usman and corrected by Ali. تیسرے خلیفہ کا جمع کیا ہوا ہے اور چوتھے خلیفہ کا اصلاح کیا ہوا۔ کوئی اہل سنت بگڑ نہیں سکتا کیونکہ تیسرے کہہ گئے تھے کہ آنے والا ٹھیک کر لے گا۔ تو اللہ نے کہا ہم آنے والے کو ایسے کو بھیجیں گے جو ہماری کتاب کو ٹھیک کر دے، پھر تم اپنا ایمان کے تم ذمہ دار ہو، اپنی کتاب کے ہم ذمہ دار۔ تو یہ کاپی جو ہے، اسی لیے تو ہم 100 ہے، ہم 100 نہیں ہے، توجہ کر، اسی لیے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے۔ یہ وہ ہے جو آسمان سے نازل ہوا اللہ محفوظ پر، علی نے جمع کیا، لوگوں نے قبول نہ کیا، توجہ چاہ رہا ہوں۔ پھر زید بن ثابت نے جمع کیا، سرکے سے دھو دیا گیا، آگ میں جلا دیا۔ انصاف سے بتائیے کہ اگر میں کوئی تحریر آپ کو لکھ کے دوں اور آپ اس کو جلا دیں تو میں کتنا جلوں گا؟ ابھی تو جلوں گا۔ اگر مجھے موقع مل گیا کسی دن تو آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ نے کتنا صبر کیا ہوگا قرآن جلتے دیکھ قرآن جلانے والے کو اللہ چھوڑ نہیں سکتا، کیسے چھوڑ دے گا؟ اللہ کی کتاب جلا دیا گیا، سرکے سے دھو دیا گیا۔ تو اب سارے قرآن ڈسپیئر ہو گئے، تیسرے خلیفہ کا جمع کیا، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام ابو اسود کا ٹھیک کیا ہوا علی نے پاس کیا، خالی پڑھ کے ٹھیک کیا۔ دیکھیے یہ بھی ایک عجیب بات، شیعہ سے قرآن سے کیا مطلب؟ یہاں ابو اسود شیعہ تھے، ابھی جنگ صفین میں بھی علی کے ساتھ تھے، جمل میں بھی علی کے ساتھ تھے، سب لکھتے ہیں کہ محب علی تھے۔ تو علی کا بھی ٹھیک کیا ہوا نہیں ہے، علی نے تو پاس کیا۔ ٹھیک ہے شیعہ ہی نے کیا، تو اس کا مطلب یہ کل بھی شیعہ قرآن کے ساتھ تھا، آج بھی شیعہ قرآن کے ساتھ، اور کسی فرقے کے پاس قرآن کی چھاپ لینا اور ہے، رات بھر میں ختم کر دینا اور ہے، اور قرآن کے معنی سمجھنا اور ہے۔ صلوات اب سمجھ میں آیا کہ مولا کائنات نے چوتھی خلافت کو کیوں قبول کیا، کیونکہ وہ تو محافظ تھے، وہ محافظ تھے، لہذا انہوں نے سوچا کہ یہ بنا رہے تو بن جاؤ، جو ہم ہیں وہ تو ہیں ہی، اب یہ بھی مان رہے تو کم سے کم ہمارا حکم تو چلے گا، یہ نہ مانیں گے تو قرآن تو ایک رہے گا۔ آپ بتائیے انصاف سے، علی یہ بھی کر سکتے تھے کہ جب چوتھے خلیفہ ہوئے تو کہتے عثمان والا قرآن کینسل، میرا جمع کیا ہوا، کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے؟ مگر یہ نہیں کیا، کیسی کو ٹھیک کرتے؟ ارے قرآن تو اللہ کا ہے، کتاب تو اللہ کی ہے، کلام تو اللہ کا ہے، اس سے کیا بحث کہ میرا ہے کہ ان کا ہے؟ نہ صحیح ترتیب سے
نہ صحیح ترتیب سے یہی سمجھنے میں پریشان ہوں گے ہمارے والوں کو تو کوئی زحمت ہوگی نہیں، کیونکہ وہ تو ہم ہی سے پوچھا کریں گے، یہی نہ تفصیل لکھ پائیں گے ہمیں کہ ہمارا کیا بگڑتا ہے۔ کس کی پہچان کیا ہے کہ خلیفہ سید نہ کیا تھا؟ بڑے سورے پہلے، اس سے چھوٹے اس کے بعد، اس سے چھوٹے اس کے بعد، جیسے ہے بجتی علامت ہے اور آیات ہیں جن کی اصلاح، جن کا کریکشن ابو اسود علی نے کیا اور علی نے اس کو ملاحظہ فرمایا اور پاس کیا، اور پاس کرنے کے بعد کہا یہ جائے۔ اب کمال کی بات سنیے، تیسرے خلیفہ نے جمع کیا تو پہلے دوسرے کا جمع کیا ہوا جلوایا بھی مٹوایا۔ میں کیا کہتا ہوں، اور علی نے اسی کو کریکٹ کر دیا کہ اب نہ تم جلا سکو اور نہ مٹا سکو، تو اب آپ بتائیے کہ یہ کاپی جو آج ہم مسلمانوں کے پاس ہے یہ علی کی دین ہے، یہ علی کا عطیہ ہے، یہ علی کا تحفہ ہے۔ علی کو مانو یا نہ مانو، قرآن علی ہی والا پڑھنا پڑے، وہی احسان ہے علی۔ اب آج آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اسی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور اسی طرح ہوتی ہے جس طرح ابو اسود نے درست کیا، جو اعراب ابو اسود نے لگا دی، جہاں زبر لگا دیا آج تک زبر ہے، جہاں زیر لگا دیا آج تک زیر ہے، جہاں پیش لگا دیا آج تک پیش ہے، جہاں مت کھیل دیا آج تک مت ہے، جہاں نقطہ رکھ دیا آج تک نقطہ ہے۔ نقطہ تو ہٹا نہیں سکتے، زیر و زبر تو بدل نہیں سکتے، فضائل علی کیا بدلو گے؟ پورا قرآن کتاب ہے فضائل علی کی۔ ان مجلسوں میں نہ جاؤ جس میں علی کے فضائل بیان ہوتے ہو، اس کتاب کو نہ پڑھو جس میں علی کے فضائل ہیں۔ حضور کہتے ہیں کہ شیعوں نے اہل بیت کو لے لیا، علی کو لے لیا، سنیوں نے قرآن کو لے لیا۔ کیا حماقت کی بات! اہل سنت میں بھی ہم نے ایسے علی کے چاہنے والے دیکھے ہیں کہ جو نام مولا کو فدا ہے وہ سنی ہے، اور شیعوں میں بھی ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ حضرات علی والے ہیں مگر کوئی کسر مخالفت میں اٹھا نہیں لگتے۔ تو میں نے جو عرض کیا تھا، نہ شیعہ نہ سنی، نجات کا انحصار علی پر ہے۔ جو حب علی ہے اس کو نجات ہے، جہاں بغض علی ہے وہاں جانا، وہی کفر ہے، وہی نفاق ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، وقت میں گنجائش رہی تو کبھی میں عرض کروں گا، لیکن سب جانتے ہیں اس بات۔ شیعہ سنی کی بحث نہیں ہے، بحث حب علی اور بغض علی۔ اسلام کی تدوین دینے والے، اسلام کے بچانے والے، اسلام کی حفاظت کرنے والے، قرآن کی حفاظت کرنے والے ائمہ معصومین ہیں، جنہوں نے ہر دور میں حفاظت فرمائی، اور قرآن نے اپنے متعلق خود قرآن میں جو کہا وہ خالی دعویٰ رہتا، اس کی کوئی دلیل نہ ملتی، لیکن علی ابن ابی طالب نے اس کے دلائل بھی فراہم کیے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اگر علی ثابت نہ کرتے تو آج بھی کسی کا ایمان ثابت نہ ہوتا۔ چلو آگے جائیں صاحب، انہوں نے یہ لے لیا، نہیں، ہمارے پاس قرآن بھی ہے، ہمارے پاس دامن اہل بیت بھی ہے، ہم صحیح قرآن کے پیرو ہیں، اس لیے کہ آل محمد کے ماننے والے، اور جو آل محمد کو مانے گا وہ قرآن کو چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ ہمارے تو ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں دامن آل ہے، یہ تو ہم ہیں۔ آؤ ہم تمہیں رسول اللہ کو دکھائیں کہ جب غدیر میں منبر پر تشریف لے گئے
ہم پر اعتراض ہے، حالانکہ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں دامن علی، اور قدیر میں تو نبی کے دونوں ہاتھوں میں علی۔ صلوات ہے محمد بتاتی کہ غدیر خم میں جب علی کو اٹھایا ہے پیغمبر نے تو ایک ہاتھ میں قرآن لیے تھے اور ایک ہاتھ میں علی کو لیے تھے، نہیں دونوں ہاتھوں میں علی ہی تھے۔ کسی صحابی نے نہ کہا یا رسول اللہ بس علی آپ کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے؟ کیسے کہتا؟ اس لیے کہ نبی پہلے ہی کہہ چکے تھے قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، تو قرآن و علی جدا ہے ہی نہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ قول ہے، یہ فعل ہے، وہ اللہ کا قول ہے، یہ اللہ کا فعل ہے، یعنی وہ صامت ہے، یہ ناطق ہے، وہ تھیوری ہے، یہ پریکٹیکل ہے۔ جو علی کو نہ مانے گا وہ قرآن کو کیا مانے گا؟ صلوات بھیجے محمد۔ ایک اور صلوات ذرا بابا۔ اب خود قرآن مجید فہم قرآن کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ خود قرآن کہتا ہے کہ قرآن کی آیتوں کی تعویل، یعنی تعویل، تعویل کسے کہتے ہیں؟ معنی نہیں، تعویل، تعویل اور معنی میں فرق ہے۔ معنی کے معنی ہے میننگ اور تعویل کے معنی ہے انٹرپریٹیشن، کیونکہ اللہ نے بھی بڑی ترکیب سے بات کی ہے، ایسی ترکیب سے بات کی ہے، میں کچھ کہہ رہا کہ کام بھی ہو جائے اور مسلمان سمجھ بھی نہ پائے۔ اچھا ہوا جو نہیں سمجھے۔ لوگ کہتے ہیں پنجتن کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ بھائی قرآن میں نہیں ہے، وہاں امام باڑے پر تو لکھا ہے۔ میں کیا کہہ رہا، قرآن میں نہیں ہے، امام باڑے پر تو لکھا ہے، حسینیت تو لکھا ہے، اسی لیے تو ہم نہیں آتے، اسی لیے تو نہیں لکھا اللہ نے کہ تم قرآن بھی نہ لکھو۔ پنجتن یا 12 امام ہو یا 14 معصوم، 13 معصوم، ان کے نام لکھ دیتا ہے نا، تو یہ قرآن صرف شیعوں کا ہوتا، مسلمانوں کا نہ ہوتا۔ اور اللہ چاہتا تھا کہ تم چاہے جتنی کتابیں لکھو آل محمد کی مخالفت میں، میری کتاب رہے ان کی موافقت میں، اور تمہارے گھر میں رہے، تم ہی چھاپو، کیا شیعوں سے زیادہ چھاپو، چھاپ چھاپ کے فری بانٹو تاکہ ہر گھر میں مدح اہل بیت تو رہے۔ کس مسلمان کا گھر مدح آل محمد سے خالی؟ جس گھر میں تو ہم مزہ کرتے ہیں، ایسے نہیں کرتے، 11 مہینے نہ کرتے ہو، جب اللہ کا مہینہ آتا ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، تو تراویح میں قرآن پڑھوا لیتا اور پورا قرآن ختم ہوتا ہے، اور قرآن میں سارے تذکرے آل محمد کے بھی آتے ہیں، تو ذکر تو زبان پر لانا ہی پڑتا۔ اسی لیے شاید بزرگوں نے کہا فاسٹ، کچھ کہہ رہا، اتنا تیز پڑھو کہ نمازی سمجھ نہ پائے کہاں مجھے علی کی آیت نازل ہوئی، کہاں نکل گئی۔ حالانکہ
ٹھہر کے پڑھو. آیت موجود ہے, اللہ کہتا ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. کہا ٹھہرا ہی نہیں جاتا. میں نے یہ منظر ہندوستان میں دیکھے, مطلب ہندوستان اکثر مسلمانوں کو دیکھا, جلوس جا رہا ہے, غازی عباس کا عالم جا رہا ہے, تازیہ جا رہا ہے, تابوت جا رہا ہے. اب سڑک ہے, ہائی وے ہے. اب جو نکلے اور دیکھا نظر نہ پڑے, نکاح نہ ٹوٹے. جب کیسے چلتے ہیں ہم سمجھ گئے, جہاں آثار اہل بیت نظر آتے ہیں یہ تیز ہو جاتے ہیں. قرآن میں جب آثار اہل بیت نظر آتے ہیں بیچ بار گئے. گزارش یہ ہے کہ قرآن سے علی جدا نہیں ہو سکتا, علی سے قرآن جدا نہیں ہو سکتا. یہ سلوگن محمل ہے, نامعقول ہے. یہ سلوگن, یہ نعرہ کہ کچھ نے قرآن لے لیا کچھ نے اہل بیت, نہیں. قرآن و اہل بیت جدا ہو ہی نہیں سکتے. جو قرآن کو لے گا اسے علی کو لینا پڑے, اور جو علی کو لے گا اسے قرآن کو لینا پڑے. کہیں الفاظ سے معنی جدا ہوتے ہیں, الفاظ سے معنی جدا نہیں ہوتے. اب قرآن میں کیا ہے اور مولا کائنات سے کس طرح سے قرآن. جناب قرآن معجزہ ہے, قرآن معجزہ ہے. کس نے معجزہ آج تک دکھایا قرآن سے؟ آج ہر گھر میں قرآن موجود ہے. ایک معجزہ مجھے دکھا کے کوئی آیت پڑھ کے کہ ہم کیسے دکھائیں کہ معجزہ کیا ہے؟ معجزہ ہے, پھر کیا معجزہ ہے دکھاؤ. اگر قرآن معجزہ ہے تو معجزہ دکھاؤ. کہ ہم نہیں دکھا سکتے مگر ہے, تو پھر کیوں ہے جب کوئی دکھانے والا نہیں ہے؟ جب معجزہ ہوگا تو کوئی صاحب اعجاز بھی ہوگا. یہ قرآن تو مسلمانوں کے ہاتھ میں ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کا عصا. آج اگر کہیں سے برآمد ہو جائے, کھدائیاں ہو رہی ہیں اور کئی کھدائی میں اسرائیل میں جناب موسیٰ کا عصا نکل آئے, تو عصا تو مل جائے گا لیکن مارنے سے دریا کا پانی نہیں پڑے گا. عصا مل جائے گا مگر سانپ نہیں کھائے گا, کیونکہ معجزہ دست موجز نما میں ہوتا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں, معجزہ دست موجز نما میں ہوتا ہے. مسلمانوں قرآن معجزہ ہے اور کوئی دکھا نہیں سکتا. علی نے معجزے دکھائے قرآن کے, حسن نے معجزے دکھائے قرآن کے, حسین نے تو اتنا بڑا معجزہ دکھایا کہ نوکے نیزہ پر قرآن پڑھا. علی نے تو پیدا ہوتے ہی معجزہ دکھا دیا قرآن پڑھ کے کہ کوئی بچہ نہیں پڑھ سکتا, ہم پڑھ رہے ہیں. باپ نے پیدا ہوتے ہی قرآن پڑھا, اور بیٹے نے شہید ہوتے ہی قرآن پڑھا. کوئی پڑھ سکتا ہے انسان کا نہیں پڑھ. یہ بتانے کے لیے کہ قرآن ہم سے جدا نہیں ہے اور ہم قرآن سے جدا. اور تم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا, قرآن پر کیا ظلم کیا گیا. قرآن جاننے والی نہیں. قرآن کو تو یزید کیا کہتا ہے, یزید یہی تو کہتا تھا کہ کیسا قرآن, کیسی وحی. قسم خدا کی اگر حسین قربانی نہ پیش کرے, اور صرف قربانی نہیں, اگر امام زین العابدین اور جناب زینب صلوات اللہ علیہ کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام نہ جاتی تو اسلام ختم ہو گیا. آج سیرت یزید کا نام اسلام ہوتا, سیرت محمد کا نام اسلام نہیں ہوتا. یہ احسان ہے ثانی زہرا کا. اور کس طرح سے اسلام کو بچایا کہ جب امام زین العابدین کو یزید نے بلایا تو جناب زینب نے کہا بیٹا میں تم کو تنہا نہ جانے, میں بھی تمہارے ساتھ دربار میں چلوں.
کہا نہیں پھوپھی اماں مجھے اکیلا بلایا. کہا بیٹا میں اکیلا تمہیں کیسے جاؤں؟ کہا نہیں پھوپھی اماں مناسب نہیں ہے آپ کا. انشاءاللہ خیر ہے. امام زین العابدین گئے دربار یزید. جناب زینب 70 بار دروازے زندہ. جیسے تاریخوں میں کہ حسنین جب گھر سے باہر جاتے تھے تو شہزادی کونین بار بار دروازے باہر. آج بی بی زینب اسی طرح سے دروازے باہر. کہ مرتبہ دیکھا زین العابدین واپس آئے مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں, پیروں میں بیڑیاں نہیں, گلے میں خاردار تاؤ نہیں. ہاں دادارو اب 40 بھی تمام ہو رہا, 40 بھی تمام ہو رہا. کل شب 40 ہو جائے گی. حسین کا غم بہت جلد چلا جاتا. دادارو لکھا ہے کہ جب سید سجاد آئے کہا بیٹا خیر. کہا پھوپھی اماں یزید نے ہم کو رہا کر دیا. اور رہائی کی خبر سنی. روایت کے کلمے ایک مرتبہ کا ہائے بھیا اور بے ہوش ہو گئے. یہ معمولی بات نہیں ہے, بے ہوش ہو گئے. روز عاشور رخصت حسین سے پہلے تک جناب زینب کو 70 بار مگر جب سے بھائی نے بہن کو گھر سونپا زینب کو غش نہیں آیا. شام میں غریبہ میں غش نہیں آیا, راہ کوفہ شام میں غش نہیں آیا, زندان شام میں غش نہیں آیا. سال بھر کے بعد رہائی کی خبر سن کے بے ہوش ہو گئی. امام زین العابدین پانی آئے, چھینٹے دیے. پھوپھی اماں اٹھیے. ہائے بھیا کہتی تھی. کوئی سوچتا ہوگا کہ قیدیوں کو رہائی کی خبر ملی اور قیدی روئے. یہ تو خوشی کی بات ہے. کسی قیدی سے بھی کہو کہ تمہیں رہا کر دیا گیا, نفسیات کا تقاضا یہ کہ وہ خوش ہو جائے گا. ہاں ٹھیک کہتے ہیں, مگر قیدی کیوں خوش ہوتا ہے کہ قید سے چھوٹیں گے, بھائی سے ملیں گے, اولاد سے ملیں گے. ہائے وہ قیدی کیا خوشی ہوتی ہے. لکھا ہے کہ فرمایا سید سجاد اور کیا کہا یزید کہ پھوپھی اماں خانوں میں جواہرات منگائے تھے اور مجھے دے رہا تھا کہ یہ تمہارے باپ کا خوبہ ہے. میں نے انکار کر دیا کہ یہ خوبہ رسول اللہ کو دینا. میں کون ہوتا ہوں حسین کا خوبہ. بیٹا ٹھیک کیا. بیٹا یزید نے پوچھا ہے کہ آپ شام میں رہیں گی کہ مدینے جائیں. معلوم کہہ رہا تھا شام میں رہے تو مکان خالی کرا, مدینے جائیں تو انتظام کر دوں. جاؤ اور جا کے یزید سے کہو کہ ہم مدینے جائیں گے, شام میں رہنے کا کوئی سوال, لیکن ابھی مدینے نہیں جائیں. گھر خالی کرا دے, اس میں سیاہ پردے لگوائے, ہم قید خانے سے نکل کے ادا خانے میں جائیں. خطروں کی مچھلی یہ امام باڑے یہ شیعوں نے کوئی میٹنگ کر کے نہیں بنائے. یہ جناب زینب نے پہلا امام باڑہ شام میں بنایا. سیاہ پردے لگوائے. ابھی ہم اپنے بھائی پر روئے نہیں, زیادہ ہم نے گھر خالی کرا. دیکھا گھر خالی ہوا. اسیر قید خانے سے نکلے اور ادا خانے میں جانے لگے. سہیل کہتا ہے کہ میں یہ منظر دیکھ رہا
مگر میں نے یہ دیکھا کہ ایک بیوی قید خانے سے باہر لائی جاتی مگر پھر وہ قید خانے میں چلی جاتی. جواب دیا کہ یہ سکینہ کی ماں میری بچی آپ جو مدینے سے ڈالے میں بیٹی کی قبر پہ بیٹھی جناب زینب تشریف لائے اور سمجھا کر لے جناب زینب کا بڑا احترام جاتے باغ حسین سربراہ جناب زینب انداز بدلا شہزادی کا بلایا سید سجاد منادی کرا دو کہ بہن بھائی کا پرسہ لینے بیٹھی ہے یہ پہلی مجلس تھی جس کی اطلاع دی گئی. اے زین العابدین جاؤ جا کے یزید سے کہو ہمارے تبرکات بھیج دیں ان کا سامان آنے لگا. عجب بات کہیے مرزا صاحب اللہ فرماتے ہیں کہ عباس کے مرنے پر وہی جاہو حشم تھا اور اس لوٹ کے سامان میں بھی آگے علم تھا. علم تاخیر ہوا لوگ پوچھتے ہیں آپ مجلس کے بعد تبرکات اٹھاتے ہیں ارے یہ بھی بیوی زینب اور علم میں ایک سوکھا مشکیدہ بھی مندہ تھا بیویاں کھڑی ہو گئی سامان آیا بس اللہ دارو سبحان اللہ خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اور غم حسین میں رونے میں کبھی کبھی نہ ہو. حضور سامان جو آیا تو سب سے پہلے جناب زینب اس خان کی طرف بڑھی جس میں چادریں